بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولا علی شیر خدا کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم یعنی علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوالات لے کر دور دراز کے علاقوں سے آیا کرتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا فوت ہونے کے بعد والدین کی روحیں گھر لوٹتی ہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے سلیمان، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنی اولاد کے پاس گھروں کو لوٹتی ہیں اور ان سے فریاد کرتی ہیں اور آہ و بکا کرتی ہیں اور یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے سے ان پر مہربانی کرو۔ وہ اولاد سے اپنے لیے دعاؤں کا سوال کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، روحیں کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں؟ فرمایا، یہ شب جمعہ کو اپنے اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں اور اپنوں کو پکارتی ہیں جس کو لوگ نہیں سن سکتے، پھر یہ روحیں مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار اور والدین کے لیے صدقات اور احسان و ثواب کرتی رہتی ہے۔ پھر فرمایا، اے سلیمان، یاد رکھنا، اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ روحیں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہیں کہ اے رب العالمین، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، تو بھی ان پر رحم فرما اور دنیاوی پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو ان سے دور فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال رک جاتے ہیں، وہ اپنے لیے کوئی بھی نیک اعمال یا دعا نہیں کر سکتے، اس لیے وہ وصال پانے کے بعد اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے محتاج بن کر رہ جاتے ہیں کہ کوئی بھی مرنے والے کے نام پر نیک اعمال کرے، کوئی صدقہ خیرات کرے، کوئی بھی ان کے لیے کسی غریب کی مدد کرے تاکہ اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے، کیونکہ ان کے ثواب سے ان پر عذاب کم ہو جاتا ہے، ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے خاندان میں جو بھی وصال کر جاتا ہے تو ان کی روحیں گھروں میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کروانے کے لیے آتی ہیں۔ قرآن کریم میں روحوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ جب تم سے روحوں کے بارے میں سوال کیا جائے تو کہنا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ، روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور اے لوگو، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق دو احادیث درج ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ کے غیر آباد حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ چلتے ہوئے ایک چھڑی سے ٹیک لگاتے تھے۔ اس دوران یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزر ہوا تو ان میں سے بعض افراد نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں دریافت کرو، اور دوسرے بعض افراد نے کہا ان سے دریافت نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں پسند نہ آئے۔ بعض افراد نے کہا ہم ضرور پوچھیں گے، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے تو میں نے کہا آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ میں کھڑا رہا اور جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قریش نے یہودیوں سے کہا ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جسے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ قریش نے جب آپ سے دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ بخاری شریف کی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے اور اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ منورہ میں یہودیوں نے روح کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، جبکہ ترمذی شریف کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے۔ ان دونوں احادیث میں ایک تطبیق یہ ہے کہ ممکن ہے یہ آیت دو مرتبہ نازل ہوئی ہو۔ پہلی بار مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار قریش نے روح کے بارے میں سوال کیا، اور دوسری بار مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی جب یہودیوں نے روح کے بارے میں سوال کیا۔
علامہ اسماعیل بن عمر رحمۃ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں اسی مقام پر ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح کے بارے میں علم حاصل تھا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ روح کا معاملہ نہایت پوشیدہ ہے اور اس کے بارے میں علم حقیقی سب کو حاصل نہیں، بلکہ اللہ عز و جل جسے عطا فرمائے وہی اسے جان سکتا ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم عطا کیا گیا۔ چنانچہ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ فرماتے ہیں، ایک جماعت نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے روح کا علم مخلوق پر مبہم کر دیا اور اسے اپنی ذات کے لیے خاص کر دیا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روح کے بارے میں علم نہیں رکھتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کا منصب و مقام اس سے بہت عظیم ہے کہ آپ کو بھی روح کا علم حاصل نہ ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم باللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما کر آپ پر احسان فرمایا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ ان لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ روح کا علم ان علوم میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھائے۔ کیا انہیں اس بات کی خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے؟ روح کے متعلق عمومی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا روح فنا ہو جائے گی؟ موت کا معنی روح کا جسم سے جدا ہونا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ موت کے بعد روح کی جاننے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہ صرف باقی رہتی ہے بلکہ پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد۔ روحوں کے مقامات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ کافروں کی روحیں محسوس جگہوں پر قید ہوتی ہیں اور کفار کی روحوں پر مقرر فرشتے کا نام دوما ہے، جبکہ مسلمانوں کی روحیں مختلف مقامات پر مقرر ہیں اور انہیں اور مقامات پر جانے کی اجازت بھی ہوتی ہے، اور مومنین کی روحیں رمیائیل نامی فرشتے کے حوالے کی جاتی ہیں، وہ مومنین کی روحوں کے خازن ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں، مومنوں کی روحیں آزاد ہوتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں جا سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنین کی روحیں سبز پرندوں میں ہوتی ہیں، جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں۔ عرض کی گئی اور کافروں کی روحیں؟ ارشاد فرمایا، سجین 7ویں زمین کے نیچے ایک جگہ ہے جو ابلیس اور اس کے لشکروں کا مقام ہے، کفار کی روحیں سجین میں رہتی ہیں۔ بہار شریعت میں ہے کہ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف یعنی زمزم شریف کے کنویں میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے 7ویں آسمان تک اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں بھی ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے محسوس نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر یعنی پرندہ پہلے قفس یعنی پنجرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔